یہ حالات سن کر ایک صحابیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام پیشوا ایک مرد صالح ہوگا، اور ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ نماز پڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کرے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے لیے ہی ہوئی ہے۔ لہذا اس وقت مسلمانوں کو ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کے پاس زیور سے آراستہ تلوار اور ساج، ایک قیمتی کپڑے کا لباس ہوگا۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ میری ایک ایسی ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نکل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ پس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا، اور اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا، خواہ پتھر ہو یا درخت، دیوار ہو یا جانور ہو، اللہ اسے گویائی عطا فرمایا دے گا، اور وہ پکارے گی کہ اے مسلمان بندہ خدایا یہودی ہے، آ کر اسے قتل کر ڈال۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سرکاری طور پر زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے، پس نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی، کیونکہ سب مالدار ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ نقصان نہ پہنچائے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ اپنے ہاتھ سے کھولے گی تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا، اور بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا۔ زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور کلمہ سب کا ایک ہوگا، پس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ پھر لوگ اپنے اپنے شہروں اور وطنوں کو واپس ہو جائیں گے، تو اس وقت یاجوج ماجوج نکلیں گے جو ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو روند ڈالیں گے، جس چیز پر ان کا گزر ہوگا اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ جس پانی، نہر، چشمہ، کنویں یا دریا وغیرہ سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ پھر لوگ میرے پاس آ کر ان کی شکایت کریں گے، میں اللہ سے ان کے بارے میں بد دعا کروں گا، پس اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا اور مار ڈالے گا، حتیٰ کہ زمین ان کی بدبو سے متعفن ہو جائے گی۔ اب اللہ عزوجل بارش برسائے گا جو ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔ راوی فرماتے ہیں کہ آگے اس حدیث کا کچھ حصہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دوسرے راوی یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ پوری بات یہ تھی کہ پھر پہاڑ دھن دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی،